السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العلي العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله. گزشتہ درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلیفہ بنانے کا ذکر فرمایا اور فرشتوں سے جو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا اس کے متعلق ہم نے کچھ معلومات حاصل کی تھی. اس میں چند سبق ہمیں ملتے ہیں. اس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں اور ان میں پوشیدہ حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحے میں عطا فرما دیا. یعنی ایک ہی لمحے میں تمام چیزوں کا علم، اس کے اندر کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم کا حصول صرف کتابوں کے سبقاً پڑھنے ہی پر موقوف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنا فضل فرما دے اس کو بغیر سبق پڑھنے اور بغیر کسی کتاب کے بذریعہ الہام چند لمحوں میں علم حاصل کرا دیتا ہے، اور بغیر تحصیل علم کے اس کا سینہ علم و عرفان کا خزینہ بن جایا کرتا ہے. بہت سارے بزرگ جیسے کہ امام عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد شیخ علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن یہ امی تھے، خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ان اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا. اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ مغرب کے موروکو کے، جن کا مزار شریف بھی موروکو ہی میں ہے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ امی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا سینہ جو ہے علم و عرفان کا خزانہ بن چکا تھا. بے شمار اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کے خزانے عطا فرمائے تھے. چوتھا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ خدا کی نیابت اور خلافت کا دار و مدار کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت کا دار و مدار علوم و معارف کی کثرت پر ہے. چنانچہ حضرت ملائکہ علیہم الصلاۃ والتسلیم باوجود کثرت عبادت اور تسبیح و تقدیس کے خلیفۃ اللہ کے لقب سے سرفراز نہیں کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی کثرت کی بنا پر خلافت کے شرف سے ممتاز بنا دیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک طرف فرشتے اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تقدیس بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. لیکن ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بننے کا تاج بھی ان کے سر پر رکھا. اس سے پتہ چلا کہ علم کی فضیلت بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے یہ پانچواں سبق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علوم کی کثرت یعنی علم دین زیادہ حاصل کرنا نفل عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک عالم کا درجہ ایک عابد سے بہت زیادہ بلندتر ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال اور بلند درجات کے اظہار و اعلان کے لیے اور ملائکہ سے اس کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ کریں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا. چھٹا سبق ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کے علم کو جانچنے کے لیے اور علم کی قلت و کثرت کا اندازہ لگانے کے لیے امتحان کا طریقہ جو آج کل امتحان کا طریقہ لیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ خدا بند عالم نے فرشتوں کی علم کو کم اور حضرت آدم علیہ السلام کی علم کو زیادہ ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کا امتحان لیا. اے فرشتوں، اگر تم زیادہ جانتے ہو تو ان کے نام بتاؤ. تو
تو انہیں کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاکی ہے تجھے، ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے علم ہمیں عطا فرمایا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا وَأَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، تم ان کو ساری چیزوں کے نام بتا دو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اول سے لے کر کے آخر تک تمام چیزوں کے نام، اس کے اندر پوشیدہ حکمتیں، اس کے نفع نقصان سب کچھ بتا دیا۔ تو ایک طرح کا امتحان تھا۔ تو جیسے کہ ہم مدرسے میں امتحانات لیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ میں سے ہے۔ 7واں سبق، اس سے جو ایک اہم سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ابلیس ملعون، جو بہت عابد و زاہد تھا، بلکہ معلم الملائکہ کے لقب سے یہ مشہور تھا، فرشتوں کا معلم، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر کہ اللہ تو نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آگ مٹی سے بہتر ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا اسے۔ تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر اور تحقیر کی، انہیں حقیر جانا، اور اپنے کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا۔ در حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کے اندر جو تکبر تھا، غرور تھا، یہ اس کا سبب تھا۔ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب و درجات والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، غرور کرنے والا کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تکبر کے ساتھ ساتھ جب محبوبان بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہو تو پھر تو اس کی شناعت اور خباثت اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی تکبر بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر تنقید بھی کرتا ہے، ان کی تحقیر بھی کرتا ہے، ان کی شان گستاخیاں بھی کرتا ہے۔ یہ تو ابلیس لعین جیسا کام ہے، اور اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ایسا شخص جو تکبر بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کی بارگاہ میں طعن و تشریح بھی کرتا ہے، یہ ابلیس والا کام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمائی، یعنی ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جو مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر اس اعتبار سے بیان فرمائی کہ انہیں تمام چیزوں کا علم حاصل ہے، تمام چیزوں کے نام، اور اس میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، اس کے اندر کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے اندر کیا نفع ہے، سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ تو کتنا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، اور کن کن چیزوں کے علوم معارف کو عالم الغیب والشہادہ نے ایک لمحے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سینہ اقدس میں بذر الہام جمع فرما دیا، جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کی اتنی بلند ترین منزل پر فائز ہو گئے کہ فرشتوں کی مقدس جماعت آپ کے علم وقار اور عرفانی عظمت و اقتدار کے روبرو سر بسجود ہو گئے۔ اس علم کی ایک مختصر سی فہرست آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کو شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا۔ یعنی جو ہم گجراتی بولتے ہیں، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا علم تھا۔ انگلش، جو جتنی بھی زبانیں ہیں جس کا علم ہمیں ابھی تک نہیں ہے، ان تمام زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا، اور ان کو تمام فرشتوں کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام، یعنی ہم سب کے نام، ہم تو بعد میں جانے کہ ہمارے والد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہمیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ علم غیب انہیں عطا فرمایا۔ اور تمام حیوانات، جانور، نباتات، پودے، جمادات کے نام، ہر چیز کی صنعتوں کے نام، اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام، تمام پرندوں اور درختوں کے نام، اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی تمام نعمتوں کے نام، اور ہر چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خزائن علم کی یہ عظیم فہرست دیکھ کر سوچئے
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علوم و معارف کی یہ منزل ہے تو پھر حضور سید آدم و سرور اولاد آدم خلیفۃ اللہ العظم حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم عالیہ کی کثرت اور وسعت اور ان کی رفعت و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ واللہ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک قطرے کو سمندر سے اور ایک ذرے کو تمام روئے زمین سے نسبت ہے۔ اسی لیے شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائے امی تیری دانائی کی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کیا خوب فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی